الحمد للہ الذي حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، ایک آیت کا ایک حصہ ہے، بہت زبردست، بڑی عظیم بات ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ. لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر ہونا چاہیے، جیسا اس کا حق تھا وہ حق ہی نہیں پہچانا، اللہ کی ایسی قدر کی ہی نہیں. قدر تو آپ لوگ اردو میں بولتے ہیں اور جانتے ہیں، اپریسیشن. تو اللہ جس سے جتنی آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی ویسی قدر کرتے ہیں اتنی، اور جس کو یہاں جتنا پاورفل مانتے ہیں اس کی اتنی قدر کرتے ہیں اس کے حساب سے. دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے الگ الگ ناموں سے جو اللہ کو مانتی ہے، بہت بڑی اکثریت ہے جو اللہ کو ماننے والوں کی دنیا میں. نام الگ الگ لیتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں ہم اسے مانتے ہیں، سب سے بڑی شکتی وہی ہے. تو ماننے والے تو بہت ہوئے، اس کو ماننے والے. لیکن یہ فرمایا کہ اس کا کتنا حق تھا، جیسا اس کا حق تھا ویسی قدر نہیں کی. جتنا بڑا تھا اتنا عظیم نہیں سمجھا، جتنی اس سے محبت ہونی چاہیے تھی اتنی محبت نہیں کی. یہ تو اس ٹکڑے کے ایک معنی ہے. اور ایک اور معنی ہے اس کے، لفظ قدر کہتے ہیں اسی سے تقدیر بنا ہے. قدر کہتے ہیں ایسٹیمیٹ کو. آپ کوئی کام کرتے ہیں پہلے کوئی ایسٹیمیٹ بناتے ہیں، حکومتیں کوئی کام کرتی ہیں ایک ایسٹیمیٹ بناتی ہیں، بجٹ بناتی ہیں، پہلے اس بجٹ کے حساب سے چلتی ہیں، اس ایسٹیمیٹ کے حساب سے. ایسٹیمیٹ قدر اللہ کا ایسٹیمیٹ، انسانوں کے ایسٹیمیٹ میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. اللہ کے ایسٹیمیٹ میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ تقدیر ہے. اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا، یعنی اللہ کو صحیح ایسٹیمیٹ ہی نہیں کیا جیسا اس کو ایسٹیمیٹ کرنے کا حق تھا. یہ موضوع ہے کانسیپٹ آف گاڈ کا. جو لوگ دنیا میں، جتنے لوگ دنیا میں اللہ کو، خدا کو مانتے ہیں، ان کے پاس، ہر ایک کے پاس اس کی ایک کلپنا، ایک تصور، ایک کانسیپٹ آف گاڈ ہے. وہ ایک ہے، سب کہتے ہیں ہاں ایک ہے، ماننے والے. وہ ہندو بھی کہتے ہیں ہاں وہ ایک ہی ہے. جو بہت سے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے. ایک مانتے ہیں وہ ایک ہے. بعض لوگ یہیں پر رک جاتے ہیں، بعض اس سے اور آگے چلتے ہیں تھوڑے سے کہ نہیں، اس کے پاس شکتی بھی اصلی اسی کے پاس ہے، طاقت بھی اصل اسی کے پاس ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایک شکتی ہے، ہاں ہے، تو اب اس کا کوئی، وہ کچھ کر بھی رہی ہے، کچھ کنٹرول اس کا ہے بھی یا نہیں ہے. یہاں وہ بالکل کسی طرح کا کنفیوزڈ ہیں، اور کچھ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. کچھ اس سے طرح سے اور آگے سلجھے ہوئے چلتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے جان لیا، ہم نے پہچان لیا کہ قادر مطلق ہے، سب کچھ سرو شکتیمان ہے، سب کچھ آل پاورفل، سب سے بڑی پاور اسی کے پاس ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ کانسیپٹ آف گاڈ کہ اصل میں وہ ہے کیا، تو کانسیپٹ آف گاڈ ہی درست نہیں ہوا ہے ابھی. اور اصل میں ان لوگوں کا بھی درست نہیں ہوا جو سمجھتے ہیں، آپ میں سے جو سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا تصور صحیح ہے. پہچانا تو، قدر تو کیا، ایسٹیمیٹ تو کیا، سمجھا، مانا، لیکن جو اس کا حق تھا وہ ابھی اس درجے تک نہیں سمجھے. ہو اس کا جو حق تھا اس درجے تک تم نے ایسٹیمیٹ نہیں کیا کہ کیا ہے، کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے. دیکھیے بڑی اہم بات ہے، طاقت کسی ہستی کے، کسی انسان کے، کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. طاقت قانون میں ہوتی ہے.
اور اللہ نے یہاں پر اس دنیا میں جو اپنی اقتدار اور غلبہ اور سلطنت اللہ کی جو یہاں پر قائم ہے، اس کی ساورنٹی جو ہے اس کا، وہ بھی قانون کے ذریعے، بغیر قانون کے نہیں ہے، وہ بھی قانون کے تھرو ہے۔ اللہ کا ریکگنیشن یا اللہ کی پہچان یا اللہ کی معرفت یا اللہ کا صحیح ایسٹیمیٹ قانون کو سمجھے بغیر نہیں ہوگا۔ قانون کا اصول سمجھے بغیر صحیح ایسٹیمیٹ کر ہی نہیں سکتے کہ قادر مطلق ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اب یہاں دنیا میں جن لوگوں نے، پہلے دنیا میں انسانوں کی عقلیں کم تھیں، انٹیلیجنس کم تھی، آئی کیو کم تھا، بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے یہاں پر ساری دنیا کے اندر صدیوں سے، ہزاروں سال سے بادشاہتیں ہوا کرتی تھیں، راجا ہوا کرتے تھے، ہتھیاروں سے لڑتے تھے، قبضہ کرتے تھے، حکومت کرتے تھے۔ تو وہ جو کہتے تھے وہ اسے مانا جاتا تھا کہ یہ قانون ہے، جس کا دل چاہ سر قلم کرا دیا، جس کا دل چاہ چھوڑ دیا، جس کی جائیداد پہ چاہ قبضہ کر لیا، جس کے گھر کی لڑکیوں کو چاہا اٹھوا لیا، وہ جو کچھ کرتے تھے۔ جب ذرا سمجھ آئی انسان کے اندر اس اپنے ارتقاء کا یا ایوولوشن، وکاس کے اس پروسیس کے اندر، تو انسان نے کہا یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں ایسی ایبسولوٹ پاور یہاں پر جو لوگ طاقت سے لے لیتے ہیں، تو اس کے خلاف پھر بغاوتیں شروع ہوئیں، اور یہ بغاوتیں ہوتی رہی ہیں بیچ میں، درمیان میں جگہ جگہ بغاوتیں سے پہلے ڈپلومیسی سے کام لیا، جب اتنی پاور نہیں تھی کہ بغاوت کر سکتے تھے۔ تو یہاں پر جو لوگ جن کے پاس عقل کچھ زیادہ تھی اور جو زیادہ ایفلوئنٹ تھے، انہوں نے کہا وہ جو برہم ہے، پاور تو اصل میں اس کے پاس ہے، سرو شکتیمان ہے وہ، لیکن اس نے، برہم نے ہمیں برہمن بنا دیا ہے اور پاور اپنی ہمیں ڈیلیگیٹ کر دی ہے۔ اب ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اصل میں اس کی پاور ہے، اس کو سب کو ماننا پڑے گا۔ یہ مذہب کی بات تھی، عوام مذہبی رہے شروع سے، ہمیشہ سے، چاہے اس میں بگاڑ جتنے بھی ہوں۔ اب اس سے بادشاہتیں ہلیں، پھر بادشاہ نے برہمن کو ریکگنیشن دیا، راجاؤں نے، ان کے بہت بڑے بڑے پاور سینٹر بن گئے۔ وہ اپنی پاور راجا جاری نہیں رکھ سکتے تھے جب تک ان کے ہاتھ میں بھی پاور نہیں دے دے۔ اب یہ بہت بڑے بڑے پاور سینٹر بن گئے۔ ان کا برہمن، اب انہوں نے منو اسمرتی کا قانون بنایا۔ اب پاور امپلیمنٹ کیسے کی؟ امپلیمنٹ یہ کہ پہلے قانون بنایا ہے، اور ان کا یہ ہے اس کا قانون خدا کا، ہم جو کچھ بھی اب کریں گے وہ سب خدا کا قانون ہے، اس کا بنایا ہوا قانون ہے، اور وہ سب کو ماننا پڑے گا، نہیں تو نرک ملے گی۔ تو اب بادشاہتیں جو تھی وہ بھی اس پر مجبور تھی کہ اس کے معاملے میں دخل نہیں دیں۔ اب یہ بڑا پاورفل انسٹیٹیوشن بن گیا ہے۔ انہوں نے قانون بنایا اور اس قانون کے ذریعے حکومت شروع کی انہوں نے، آج تک جاری ہے۔ پھر یہ چرچ کا انسٹیٹیوشن کھڑا ہوا۔ پوپ نے کہا کہ وہ ہولی اسپرٹ، ہولی گھوسٹ کہا تھا بائبل میں، ہولی اسپرٹ، روح القدس، کہ وہ روح القدس اصل میں چرچ کے انسٹیٹیوشن کو، کلیسا کو کہا تھا۔ بھائی سمجھ میں یہ تو آ رہا ہے، خدا حضرت عیسیٰ، یہ تو آ رہی ہے سمجھ میں، یہ روح القدس کیا ہے؟ کیونکہ وہ روح القدس جو ہے وہ یہ کلیسا یا چرچ کا انسٹیٹیوشن ہے، تو اس نے ہمیں اپنی طاقت خدا نے دے دی اور کہا تم طاقت کا استعمال کرو۔ تو اب ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ تو پھر جتنے بڑے بڑے کنگ تھے انہیں اپنی طاقت کچھ چھوڑنی پڑی اور ان کے ہاتھ میں پاور آ گئی۔ انہوں نے ہتھیاروں سے نہیں لڑا، ان کی لڑائی جو مذہب والوں کی تھی، پاور بہت بڑی لے لی انہوں نے، اور دنیا کے بہت بڑے حصے پہ حکومتیں تو چھوٹی بڑی ہوتی تھیں، لیکن بہت سی جگہوں پر الگ الگ حکومتیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے پوری دنیا کے عیسائیوں پہ پھر حکومت کی، پھر ایسے قانون بنائے، وہ مغفرت نامے جاری کرتے تھے کہ جس سے گناہ معاف ہو جائیں گے، بانڈ کی طرح سرٹیفکیٹ ہوتے تھے، پوری دنیا میں کروڑوں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے، وہاں سے آتے تھے، اٹلی سے، چرچ سے، اور وہ لوگ اکٹھے کرتے تھے، جس کے پاس جتنے زیادہ ہو، جتنے خرید کے رکھے اتنے ہی زیادہ اس کی اچھی نجات ہوگی، اچھی جنت ملے گی اسے۔ تو جتنا مالدار ہوتا تھا وہ خرید کر رکھتا تھا، وہ سب پیسے پوری دنیا سے وہاں پہنچتے تھے، وہ لوگ بانڈ کی طرح آپس میں ٹرانسفر کرتے تھے۔
اب ذرا سا ایسا ہو گیا کچھ حالات کمزور ہو گئے، یہ بہت رکھے ہوئے مغفرت نامے، انہوں نے کہا بات کو کما کے اور خرید لیں گے، تھوڑے سے کچھ بیچ دیں یہاں مارکیٹ میں، تو وہ پھر الگ الگ قیمت پہ، کبھی اس کا پریمیم کبھی زیادہ مہنگے بکتے تھے، کبھی مارکیٹ کے حساب سے سستے ہو جاتے تھے، تو وہ دوسروں کو بیچ دیتے تھے کہ پھر اور پیسے کما لیں گے، پھر اور خرید لیں گے۔ یہ سارا کرپشن تھا، انہوں نے لوگوں کے اوپر حکومت کی، انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو عیسائیوں پر کی حکومتیں، جو جن حکومتوں کے کنگ عیسائی ہوتے تھے وہ تو صرف اپنے علاقے میں حکومت کرتے تھے، تو انہوں نے جو پاور لی، انہوں نے اپنا قانون بنایا ہے، ان کا وہ قانون جو ہے ان کا یہ کلیسا، وہ کچھ نہیں کر رہا، کلیسا کرے گا، چرچ کا انسٹیٹیوشن، اور سب کچھ جو کچھ بھی ہوگا اس کے ذریعے ہوگا، اور یہ اصل میں اس کا خدا کا دیا ہوا ہے، یعنی خدا کو تو مانا اور خدا کے قانون کے نام کے اوپر اپنا قانون بنا کے لوگوں کے اوپر حکومت جاری کی۔ یہ چلتا رہا سلسلہ، یہ کرپشن، اس کے خلاف بھی بغاوت ہوئی، ان بادشاہوں کے خلاف بھی بغاوتیں ہوئیں، اور یہ بغاوتیں پیک پر پہنچی ادھر 20th سینچری کے اندر، 20ویں صدی کے شروع کے اندر بادشاہوں کے خلاف جو بغاوتیں ہوئیں، پبلک بکھر گئی دنیا کے بہت بڑے حصے کے اندر، اور اس میں پھر یہ ہوا، اس کے نتیجے میں کمیونزم آیا کچھ حصے کے اندر، کچھ حصے کے اندر ڈیموکریسی آئی۔ ڈیموکریسی کا تصور یہ تو چلا رہا تھا اور بہت پہلے سے عجیب طرح طرح کے تھیوریز کے اندر، لیکن یہ بالکل ذرا صحیح انداز میں کہ کیا ہو، کہ طاقت قوت تو عوام کے پاس ہونی چاہیے، یہ ڈیموکریسی نے کہا۔ کمیونزم نے کہا کہ طاقت غریبوں کے پاس ہونی چاہیے، ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولیٹیریٹ، وہ جو مزدور اور محنت کش طبقہ ہے، اصلی پاور اس کے پاس آنی چاہیے، اس کی ڈکٹیٹرشپ، ورڈ الفاظ جو استعمال کی، ڈکٹیٹرشپ، مزدوروں کی اور کچلے ہوئے طبقے کی ڈکٹیٹرشپ، اور اس کے بعد وہ ایک انقلاب لانے کے بعد انہوں نے ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی۔ اس ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے بعد پھر ایک قانون انہوں نے بنایا، اس قانون کے نتیجے میں پھر سب سے ان کی جتنی ملکیت، جائیدادیں، جو چیزیں تھیں وہ چھین لی، انہوں نے کہا یہ سب اسٹیٹ کی ہیں، حکومت کی ہیں۔ اب وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے قانون کے ذریعے کر رہے ہیں جو انہوں نے بنایا تھا، کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں، کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، وہاں کلیسا کی حکومت نہیں ہے، پارٹی کی حکومت ہے۔ یہ پارٹی جو ہے یہ محنت کش طبقے کی، اب انہوں نے بے تحاش بے پناہ ظلم کیے، اب وہ مجبور دبے کچلے نہیں رہ گئے، انہوں نے جو کچھ ظلم کیے۔ ایک دوسرا نظام چلا پیرالل دنیا کے بہت بڑے حصے کے اندر، ڈیموکریسی، اگر طاقت تو عوام کے ہاتھوں میں آنی چاہیے، تب عوام کے ہاتھوں میں، ہر جگہ کے عوام بہت ہیں، سب جگہ کے لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں، تو سسٹم ایوالو یہ ہوا کہ عوام اپنے کچھ نمائندے چن لیں، اور وہ نمائندے پہلا کام کیا کریں گے؟ پہلا کام یہ کریں گے، وہ لا میکرز ہیں، وہ لا بنائیں گے، قانون بنائیں گے، اور اس طریقے سے یہ عوام کی حکومت ہو جائے گی۔ عوام کی حکومت اپنے اوپر، یہ کوئی اور کیوں حکومت کرے؟ یہ بہت بڑے حصے کے اندر چلا دنیا کے اندر۔ اس میں اس بات کو خوب ذہن میں رکھیں کہ طاقت جو ہوتی ہے، قوت کا، طاقت کا، پاور کا سرچشمہ، سورس ہمیشہ قانونی ہوتا ہے، جسے یہ کہتے ہیں عوام کی طاقت ہے۔ عوام اگر اپنے ہاتھ میں طاقت لے لے تو وہ انارکی ہوتی ہے، کسی جگہ لا لیسنس کہتے ہیں اسے، رول آف دی لا نہیں کہتے، کہیں بھڑک جائیں لوگ کسی کے قید کر دینے کے اوپر، اس کو قید کیا گیا تو قانون کی دفعیں لگا کر، اب قانون کے ذریعے چھڑا نہیں پا رہے ہیں اور خفا ہیں، تو خفا ہونے کے بعد اگر اسے چھڑانا چاہیں تو یہ لا لیسنس ہے، انارکی ہوتی ہے کہ جہاں جہاں بھیڑ جو کچھ چاہے کرنا وہ کرنا شروع کر دے بھیڑ کی وجہ پہ، اسے قانون نہیں کہتے۔ تو اس ڈیموکریسی میں بھی طاقت عوام کے پاس نہیں ہوتی، عوام کے پاس تو جب آئی وہ لا لیسنس ہوتی ہے، وہ انارکی ہوتی ہے۔ اب یہ لا میکرز کے پاس، لا میکرز کی بھی نہیں ہوتی طاقت، قانون بنانے والوں کی بھی نہیں ہوتی جنہیں انہوں نے چن کر بھیج دیا، تو قانون ایک بنایا، اب کسی کو پکڑنا چاہ رہے ہیں، وہ پارٹی جو پاور میں ہے کسی کو روکنا چاہ رہی ہے، کسی کو پکڑنا چاہ رہی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ قانون میں کہاں سے کون سی دفعہ نکل رہی جس کے تھرو پکڑیں گے، فیصلہ نہیں کر سکتے وہاں سے کہ ڈال دو جیل میں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی قانون مل نہیں رہا، یہ تو ایسی باتیں ہیں، انہوں نے یہ کیا اور ہم پکڑنا چاہ رہے ہیں،
قانون مل نہیں رہا، کوئی بنا ہی نہیں تھا ایسا قانون کہ ان کو پکڑ لیتے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ قانون کی زد میں نہیں آ رہا، ہمیں پسند نہیں ہے، جیل میں نہیں ڈال سکتے، پکڑ نہیں سکتے. پہلے لا میں امینڈمنٹ کریں گے، کوئی ایسا قانون لائیں گے جس کے ذریعے انہیں گھیر لیں. تو ان کو بھی سہارا اسی کا لینا پڑتا ہے کہ پہلے اس میں امینڈمنٹ کریں گے، پھر اس کے بعد دبا دیں گے اور یا کچل دیں گے. اگر کسی کو کچلنا بھی تو پہلے اس لا میں امینڈمنٹ کریں گے، پھر لا کے تھرو کریں گے. اصل پاور ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی، وہ بھی قانون میں ہوتی. یہ ڈیموکریسی کے اندر جسے کہا جاتا ہے عوام کی طاقت. بہت سے قانون ہیں جو چل رہے ہیں، یہاں پر جو پاور میں ہیں ان کو کھڑے ہونے کے بعد آپ برا بھلا کہیں، آپ پرائم منسٹر کو برا بھلا کہیں، آپ جتنا کہیں وہ آپ کو نہیں پکڑ سکتے. اس میں یہ دیکھیں گے قانون کی کون سی دفعہ میں آتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے نہیں جا سکتا. اگر کسی دفعہ میں آ جائے گا تو پکڑ لیں گے، نہیں آئے گا تو خاموش رہیں گے، کچھ نہیں کر سکتے چاہے جتنا ناپسند ہو. پھر اس کے لیے سوچیں گے کیسے اگلا قانون بنائیں، امینڈمنٹ کیسے کریں. تو اب دنیا کے اندر جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، اصل میں یہ لا کی حکمرانی جو ہے وہ قانون کی وہ قائم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پاور کی سورس اصل میں لا ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. مذہب نے یہ کہا تھا، جہاں سے مذہب نے اپنے ہاتھ میں پاور لی تھی، کہ قوت طاقت عوام کی نہیں، اصل میں طاقت تو اللہ کی ہونی چاہیے. اس کو انہوں نے امپلیمنٹ ایسے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم ہو گئے نمائندے اللہ کے. اب ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور جیسا بھی قانون بنائیں گے وہ اس کی طرف سے بن رہا ہے. ہمارے یہاں جب بادشاہتیں چلی تو پھر جمعوں کے خطبوں تک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جمعوں کے خطبے میں ایک ٹکڑا جوڑا جاتا تھا، سلطان ذل اللہ. سلطان یا کنگ یا جو پاور میں ہے وہ اللہ کا سایہ ہے. یعنی اب وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہے. اس کے پاس اپنی پاور نہیں، اللہ کی پاور کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. یہ جمعوں کے خطبوں میں جگہ جگہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. اب سے مطلب ابھی 10-15-20 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد کے اندر جمعے کے دن خطبے میں یہ ٹکڑا جڑا ہوا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. کہیں سلطان نہیں بچا یہاں، اب بھی وہ ٹکڑا چلا آ رہا تھا ان کا یاد کیا ہوا یا رٹا ہوا. یہ میں نے 15-20 سال پہلے سنا ہے. کیا سلطان ذل اللہ، سلطان جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اور اللہ سلطان جو کچھ بھی کرے بس وہ آن بہاف آف گاڈ کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے کر رہا ہے. وہ اس کو پورا اختیار ہے سب کچھ کرنے کا. تو مذہب نے یہ کہا کہ پاور اللہ کی، لیکن انہوں نے کہا سلطان نے کہ اب ہم بھی جو کچھ کر رہے ہیں، جہاں پر بادشاہت تھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اصل میں اس کی پاور کا استعمال کر رہے ہیں. ہمیں ڈیلیگیٹ کر دی، جیسے مذہب والوں نے کیا تھا انہوں نے بھی یہی شروع کر دیا کہ اللہ نے پاور ہمیں ڈیلیگیٹ کر دی، اس کے بہاف پر اس کی طرف سے کر رہے ہیں. کوئی کسی کو بولنے کا اس لیے اختیار نہیں. یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا، دنیا کے اندر چل رہا ہے، یہ ڈیموکریسی چل رہی ہے آگے. اسلام درمیان میں صحیح شکل میں کچھ دنوں کے لیے آیا تھا، اور آنے کے بعد آنن فانن چھا گیا. قرآن آیا، قرآن نے کہا کہ اصلی طاقت تو صرف اللہ کی ہے. اصل ان القوت للہ جمیعا. اور پھر اس نے کہا کہ تم دیکھو پوری کائنات کے اندر، یہ تم تو صرف یہاں کی باتیں کر رہے ہو نا، اپنی زندگی کی. پہلے پوری یونیورس کو دیکھو، پوری کائنات کو. ایک بڑا ریولوشنری، بڑا انقلابی تصور دیا تھا اسلام نے کہ ساری کائنات کو. یہ بار بار کہا، طرح طرح سے کہہ کر توجہ دلائی، نے کہا ان سب کے اندر ایک قانون چل رہا ہے. یہ قرآن نے فائنل کیا اور اسٹیبلش کیا کہ ہاں قوت کی، طاقت کی سورس اصل قانونی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قانون بنانے کے اختیار کسے، رائٹ کسے. آخری قرآن نے کہا کہ وہ رائٹ یا قانون بنانے کے اختیار اصل میں اللہ کو. یہاں کے لوگ صرف اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس قانون کو جو اس نے بنایا ہے خود نہیں بنا سکتے اس کی طرف سے، اسے صرف امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو پھر اس قرآن نے یہ کہا کہ دیکھو کائنات کو چاروں طرف، اس کائنات میں بھی ایک قانون ہے جو چل رہا ہے. اسے اللہ نے کہا سنت اللہ، اللہ کا قانون جو اس کائنات میں چل رہا ہے. نے کہا یہ قانون ایسا ہے جو کبھی بدلے گا نہیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اس قانون میں تمہیں کبھی تبدیلی نہیں ملے گی. یہاں کے لوگ تو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اب نیا قانون بنائے کسی کو گرفت میں لانے کا یا کسی کو چھڑوانے کا.
اب کچھ دہشت گرد ہیں جو ایک فرقے کے پکڑے گئے تھے, ان کو موجودہ حکومت چھٹانا چاہتی, چھٹا نہیں سکتی, ابھی قانون کے ذریعے نہیں چھٹا پاتی, کچھ پہلے چینج کریں گے, امینڈمنٹ کریں گے, پھر چھڑوائیں گے, اس کے بغیر نہیں چھڑوا سکتے. وہ ایسا نہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کرنے والے حکومت میں آ گئے تو فوراً چھوڑ دیں انہیں. یہاں قرآن نے بھی یہی کہا, لیکن کہا دیکھو پہلے یونیورس اور کائنات میں دیکھو قانون ہے نہیں ہے, اور یہ قانون ایسا ہے جو بدلتا نہیں, اس میں امینڈمنٹ نہیں کرنا پڑتا, ایک دفعہ بن گیا ہے. اس قانون میں بہت طاقت ہے, کہا یہ جگہ جگہ بتایا. اس کو اس شکل میں پڑھا نہیں لوگوں نے, اس شکل میں سمجھا نہیں. جگہ جگہ کہا کہ یہ آسمان سے پانی برستا ہے, یہ پانی تمہارے لیے زندگی ہے. پھر یہی پانی ہے, کبھی زیادہ برس جائے تو یہی موت بن جاتا ہے, تباہی آ جاتی ہے. تو پھر کسی کے اندر بس, کسی کے بس میں نہیں ہوتا پھر اسے روک سکے اس تباہی. یہ سیلاب آتے ہیں تو کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ پھر تباہی کو روک سکے. ہوائیں رک جائیں تو لوگ چیخ پڑتے ہیں, اور یہ ہوائیں تیز ہو جائیں تو پھر بڑی بڑی بستیوں کے ماڈرن سیولائزیشنز کے بس میں نہیں ہوتا کہ پھر تباہی کو روک سکے. دیکھتے ہو اللہ کی قدرت, طاقت, قانون کی طاقت اللہ کی ہے, اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. یہ طاقت قانون کے اندر ہے, اور وہ ایسے ہے کہ جب تم اس کے قانون کی یہاں پر خلاف ورزی کرتے ہو تو پھر وہ قانون چل پڑتا ہے اور سزا دیتا ہے. تو جب بھی یہاں پر لوگوں نے کہا ظلم کیا, یعنی قانون کا کہنا نہیں مانا, جو چیز جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں سے بدلی. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, جب لوگوں نے کیا اسے دیکھ نہیں لیا ظلم کرنے والوں نے کہ جب عذاب آیا تو پھر انہوں نے اس بات کو پہچان نہیں لیا. وہاں کا ہے ان القوت للہ جمیعا, تو قوت و پاور تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسے نہیں پہچان لیتے پھر اس وقت کچھ نہیں کر پاتے, ساری بستیاں بہ جاتی ہیں. قوت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں, پھر نہیں روک پاتے. ظلم کیا ہوتے ہیں؟ میں یہاں کائنات کی چیزوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ظلم کیا ہوتے ہیں؟ ایکولوجی بدل دی, ماحولیات, جو کچھ جیسے ہونا چاہیے تھا بیلنس توازن بدل گیا, اب تباہی آئے گی. قانون جیسا ہونا چاہیے تھا اس کا لحاظ نہیں رکھا, تباہیاں آئیں گی, سیلاب آئیں گے, آندھی آئیں گی, پھر وہ روک نہیں پاتے اس کو. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں بہت سی. یہاں مڈل ایسٹ کے اندر بہت غریب لوگ تھے, ڈیزرٹ تھا, کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا. پہلے تو انسان کھیتی سے کماتا تھا, وہاں کھیتی نہیں ہوتی تو بہت غریب تھے. اب وہ پیٹرول نکل آیا تو امیر ہو گئے, پیسے آ گئے تو بہت بڑی بڑی بلڈنگز بنائی, بہت اونچی اونچی, ایسی بنائی کہ جو جن لوگوں کو بلایا بنانے کو, انہوں نے, ان کے یہاں بھی ایسی نہیں ہوتی, اتنی اچھی اچھی بنائی, بہت سی سڑکیں, بلڈنگز, بہت ماڈرن, بہت بڑے شہر ہو گئے. اب وہاں بارش نہیں ہوتی تھی, ڈیزرٹ تھا, ریگستان تھا. تو انہوں نے کہا کہ پیڑ لگائیں گے ہم. پیڑ نہیں ہوتے. وادی غیر ذی زرع, ایسی وادی, ایسی ویلی جہاں پر کچھ نہیں اگتا. تو انہوں نے پیڑ لگایا. پیڑ ریت میں نہیں لگتے, ڈیزرٹ میں نہیں لگتے. اب دولت اتنی تھی کہ انہوں نے پانی جو ہے وہ امپورٹ کر کے وہ ان کو پیڑوں کو دینا شروع کر دیا. اتنا پانی امپورٹ کر لیا کہ ہم پیڑوں کو دے دیں گے, وہ پیڑ بڑے ہونے لگے وہاں پر. اب ایکولوجی بدلی, ماحول بدلا. پہلے بارش نہیں ہوتی تھی, اب یہ ماحول بدلا تو بارش ہوگی. اب یہ جو بلڈنگ بنائی تھی وہاں بارش نہیں ہوتی تھی, سیویج سسٹم نہیں رکھا اس کے اندر, اس لیے بارش ہوتی نہیں. پانی کی نکاسی کے لیے کوئی ضرورت نہیں, کبھی پڑا چھیٹا ویٹا پڑ گیا تو پڑ گیا, کئی سال نہیں ہو رہی. اب یہاں اپنی سہولت کے لیے اچھی خوبصورت بلڈنگیں بھی بنائی, اپنی سہولت کے لیے پیڑ بھی لگا دیے, پیڑوں کو بھی پانی امپورٹ کر کے لا کے پیڑ بڑے بھی کر لیے. اب ماحول بدلا وہاں کا تو بارشیں شروع ہو گئیں. وہ ہم نے دیکھا وہاں پر بڑی بڑی چٹانوں کے اوپر, بہت ہیوج, بہت بڑی بڑی چٹانوں, بہت بڑا بڑا لکھا ہوا ہے بیویئر آف دی رین ہیزارڈس. سعودی عرب میں بارش کی تباہی سے ہوشیار. سمجھ میں نہیں آئی کیا مطلب ہے اس کا, بارش کی تباہی سے ہوشیار, جگہ جگہ لکھا ہوا ہے, بہت بڑا بڑا. اتفاق سے اگلے ہی دن بارش ہو گئی, تقریباً پورے دن ہوئی, کہ تھوڑی سی ہلکی, کبھی تھوڑی سی تیز ہو جاتی تھی. وہ جو پورے دن بہت زبردست موسلا دھار ہوتی, ویسی نہیں تھی جیسی ہمارے یہاں ہوتی. کچھ حصے کے اندر بہت تیز بھی ہوئی, ابھی کچھ ڈزلنگ ہونے لگی, فوار پڑنے لگی, ایسے تقریباً کئی گھنٹے بارش ہو گئی. اگلے دن کی بات ہے. اور شام کو خبر آئی کہ جدہ میں 100 سے زیادہ لوگ مر گئے. ایک دن کی بارش, 100 سے زیادہ لوگ مر گئے وہاں اسی ملک کے اندر. پانی نکلنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. ایک دن کی بارش میں, ایک دن کی بھی نہیں تھی پوری, وہ
صبح سے تیسرے پیر تک کی بارش میں 100 سے زیادہ لوگوں کے مرنے کی خبر آ گئی، پانی کہیں نکل نہیں سکتا۔ تو جب بلڈنگز بنائی تھی تو قانون کا خیال نہیں رکھا تھا، انہوں نے سوچا یہاں بارش نہیں ہوتی، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں سارے قانونوں کا لحاظ رکھنا تھا، سارے قوانین کا بناتے وقت کیا کیا یہاں پہ ضرورتیں، جب سڑکیں اور بلڈنگیں بنائی تھی انہوں نے اس قانون کو نیگلیکٹ کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اور پیڑ لگانے شروع کر دیے تھے۔ تو قانون اپنا کام کر رہا تھا کہ اب ہوگی بارش، اور وہ بارش تمہارے لیے تباہی بن کر آئے گی۔ اس کا انتظام نہیں کیا تھا، آپ کر بھی نہیں سکتے، تو پورا شہر اجاڑنا پڑ جائے گا، سب کچھ ختم کرنا پڑ جائے گا۔ یہاں بہت چھوٹی سی آپ کے شہر کی، ہر سال آپ بورنگ کرتے ہیں، جگہ جگہ لوگ بورنگ کرتے ہیں اور بورنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے سال واٹر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ صاحب وہ واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا، بہت سی جگہوں پہ ڈاؤن ہے، وہ نل والا آیا، اس نے پلمب، اس نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، دوسرا کرائیے، لیول ہی ڈاؤن ہو گیا، آئے گا ہی نہیں۔ گرمیوں تو ایسے ہی رہے گا، اور اس کے بعد پھر شاید بات کو اتنا بھی نہیں رہے، اور کرا لیجیے، لگاتار ڈاؤن ہو رہا ہے، نیچے جا رہا ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر یہ جتنی بھی زرخیز علاقے تھے، بہت سی جگہوں پہ تو کم ہوتا تھا پانی، راجستھان میں نہیں ہوتا تھا، تو وہ تو بڑی بچت کرتے تھے راجستھان کے لوگ۔ وہ جیسلمیر کے لوگ اگر نہاتے تھے تو چارپائیوں کے اوپر بیٹھ کر، کھرری چارپائیوں کے اوپر، اس پہ بیٹھ کے نہائیں گے، نیچے تشلا رکھا ہوگا کہ پانی اکٹھا ہو جائے، روز نہانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، پانی اکٹھا ہو جائے، اس پانی کو وہ اپنے گھر کی اور ضرورتوں میں، کپڑے دھونے اور دوسری ضرورتوں میں کام میں لیتے تھے، جو نہانے سے جو اکٹھا ہوتا تھا، پانی ویسٹ نہیں ہو جائے۔ اب پانی کی اتنی ویلیو اس لیے تھی کہ پانی ہوتا نہیں تھا وہاں۔ جہاں پانی خوب ہے پلینس کے اندر، ان کا ذرا سا کھودا اور 15 فٹ پہ نکل آیا، 15 فٹ پہ پانی ہے، تو وہاں پر لوگوں نے خوب اپنے ٹیوب ویل لگانے شروع کیے، پنجاب میں، ہریانہ میں، یو پی کے پلینس کے اندر جگہ جگہ خوب ٹیوب ویلس لگائے، بھرمار ہو گئی، کھیتیاں بڑھ گئیں آگے، فصل آگے بڑھ گئی، بہت خوش ہے، کوئی پریشانی نہیں، قانون اپنا کام کر رہا ہے، وہ واٹر ریزروز کم ہو گئے۔ قانون یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی تھی کہ دریا کے کنارے بھی جب ہونا، یہ تو پیدا تو وہاں ہوئے تھے جہاں پانی نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کہتے ہیں وہ اس لیے ایسا تھا، وضو میں خالی ذرا سے 3 بار ہاتھ دھونا، روزانہ مت نہانا، کہیں نہیں کہا تھا مت نہانا روزانہ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان روزانہ نہیں نہاتے، اور پھر یہ وضو بتا دیا تھا اس کی جگہ، اس لیے کہ پانی کم ہوتا تھا، ورنہ پوجا کے لیے تو ہم تو نہاتے ہیں۔ تو جہاں پر پانی کم ہوتا تھا وہاں انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر دریا کے کنارے بھی ہو اور تم نے پانی کی فضول خرچی کی تو اللہ کو حساب دینا ہوگا، اور اللہ کا حساب یہاں پر بھی پورا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا حساب جو ہے، وہ جہاں پر سمجھتے تھے پانی بہت ہے، وہاں سب سارا پانی ٹیوب ویل سے، اللہ نے ندیاں بہائی تھی، دریا بہائے تھے، ان سے سینچائی بھی کرنی تھی، اور جب ذرا دور کے جگہ تو یہاں سے پانی نکالنا تھا پینے کے لیے بھی، اس کو واٹر ٹریٹمنٹ بھی کرنا تھا، جب آبادیاں بڑھ گئیں، بستیاں بڑھ گئیں، اور پھر یہیں کے پانی کو پھر آگے اور وہ سسٹم بنانا تھا جس سے اریگیشن ہو سکے، وہ نہیں بنائے، ان کا ہر جگہ پانی ہے تو ہم نیچے سے نکال لیں گے۔ اب سب جگہ پرابلم ہے کہ پانی نہیں ملتا، اور وہ اریگیشن کے لیے وہ سسٹم بنا نہیں ہے، اور موجود نہیں ہے کہ سب جگہ پر آ جائے، کانکریٹ کے جنگل کھڑے کر دیے۔ اب بارش ہوتی ہے، اندر جذب نہیں ہوتا، پانی نکلے گا کہاں سے؟ تو اللہ نے انتظام رکھا تھا، ہر سال یہ قانون تھا کہ نیچے سے کم ہوتا رہے گا، اوپر سے آتا رہے گا، زمین میں جاتا رہے گا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بلڈنگ جب بھی ڈیزائن کرنا ہے تو کچھ پیچ جو ہیں وہ بڑے بڑے اپنے گھر کے آگے کچے چھوڑنا، تاکہ بارش جو ہو تو جذب ہو جائے کرے، پانی تو جائے اندر۔ اب پانی ادھر سے اکٹھا ہوتا ہے، نالیوں میں جاتا ہے، نالیوں سے نکل کے آگے بڑھ جاتا ہے، وہاں آپ کے یہاں اکٹھا ہی نہیں ہوتا، نکالیں گے کہاں سے؟ جو ریزرو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ یہ قانون کی خلاف ورزی کی تھی، قرآن نے کہا تھا 1400 سال پہلے کہ تم توڑتے ہو قانون، تم قانون توڑتے ہو۔ کیا کہ تم نے کیا اس بات کو بھی کبھی غور کیا ہے کہ کسی دن ایک دن صبح کو اٹھو تو پھر تمہارا جو پینے کا پانی تھا وہی غائب ہو جائے، واٹر لیول ڈاؤن ہو جائے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ تم نے کبھی اس پہ غور کیا کہ ایک دن یہ تمہارا یہ ڈرنکنگ واٹر، یہ واٹر لیول ڈاؤن ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، کوئی لا سکتا ہے پینے کے لائق پانی؟ پھر ملے گا نہیں، تمہیں کہاں سے لاؤ گے؟ تو اس قانون کا لحاظ رکھنا تھا، اس میں بہت طاقت ہے، بے پناہ طاقت ہے۔ پہلے کے لوگوں نے تو یہ کیا تھا، ان کا سورج اس سے بڑی انرجی ملتی ہے، سب کچھ یہ کرتا ہے، یہ اگر نہیں ہو تو ان کا کہ سوریہ دیوتا۔ بیبیلونا والوں نے بھی کیا، عراق والوں نے بھی کیا، مصر والوں نے بھی کیا، ساؤتھ امریکہ والوں نے بھی کیا، یہاں کے ہندوستان کے ہندوؤں کا یہ سوریہ جی دیوتا ہے۔ بات کو معلوم ہوا کہ سوریہ دیوتا نہیں ہے، سورج کے اپنے سورج کے اندر اپنی کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔
قرآن نے کہا اس سورج کی اپنی طاقت نہیں ہے تو یہ قانون کے مطابق چل رہا ہے. بہت ہیوی کرینز ہیں, سینکڑوں نہیں بات ہزاروں ٹن لوڈ کو اٹھاتی ہیں. وہ کرین ہے کہ ایک آدمی چلا رہا ہے بیٹھا ہوا, اس آدمی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں, اس کرین میں بھی کوئی طاقت نہیں, وہ طاقت بھی قانون میں, جس کے مطابق, جس قانون کے مطابق وہ بنائی گئی, جس سے وہ اٹھا رہا ہے, جس اس کو استعمال کر رہا ہے تو اٹھا رہا ہے وہ. قرآن نے کہا کہ یہ ساری قوت اصل میں کائنات کو پہلے دیکھ لو, تم اس کا کچھ بھی نہیں ہلا سکتے, اور جب کچھ اس میں چینجز لاؤ گے تو پھر قانون بدلا لے گا اور تباہ ہوگے. جب اس کے لا کو تم چینج کرنا شروع کرو گے, اس کے اندر اس کے بیلنس بگاڑنے شروع کرو گے تو تمہاری تباہیاں آئیں گی. تو اس کو دیکھ لو کتنی بڑی یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے. اسے کہا سنت اللہ, یہ اللہ کی سنت ہے, یہ نہیں بدلتی, یہ اللہ کا قانون ہے اس کائنات میں. اب تمہیں بھی بنا دیا, تمہارے لیے بھی ایک قانون دیا ہے. ہاں اس قانون کو باقی یونیورس کی طرح بائی فورس امپلیمنٹ نہیں کیا. تم سے کہا تم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے اس قانون کو تمہیں. جب قانون کے مطابق عمل کرو گے تو خوش رہو گے, جب قانون کے مطابق نہیں عمل کرو گے تم تباہ ہوگے. تم دیکھتے نہیں کہ اتنی بڑی کائنات کے اندر ہمارا قانون چل رہا ہے, اس میں جب بگاڑ کرتے ہو تباہ ہو جاتے ہو, پوری بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں, اسے بھی نہیں دیکھتے, کچھ بھی نہیں بدلتا. تو پھر اس قانون میں بھی اتنی ہی طاقت ہے جو ہم نے دیا جسے تمہیں, اور اس میں تم امینڈمنٹ نہیں کرو گے. وہاں تو نہیں ہوتا, یہاں چوائس دے دی گئی, اس میں تم امینڈمنٹ نہیں کرو گے, اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو, اس کو نافذ کرنا, اس میں چینجز مت لانا, اس میں تبدیلیاں مت کرنا. کرو گے تباہ ہوگے, نقصان ہوں گے. رزلٹ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, یہ چوائس تو دے دی کہ تم چاہو تو قانون کے خلاف کرو, تم چاہو تو اس لاء میں امینڈمنٹس کر کے اپنے یہاں امپلیمنٹ کرو. قانون چلے گا, کوئی دوسرا اپنی طرف سے کچھ نہیں ملائے گا, وہ اللہ کا قانون چلے گا, کوئی نہیں ملائے گا اس کے اندر. اور جب کسی نے ملایا تو وہ غیر اللہ ہو جائے گا. اس کو کہا یعبدون من دون اللہ, اللہ سے ہٹ کر, اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے کو چھوڑ کر یہ دوسروں کے بندے بنے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی قانون کی معرفت ہے کہ دوسروں کے قانون کو مانتے تو ان کے بندے بن گئے. جب اس میں کوئی چیز کسی اور کی ملائی تو وہ غیر اللہ کی ہو گئی. دوسروں کو یہاں امپلیمنٹ کرنا تھا, نافذ کرنا تھا, اس میں اپنا کچھ نہیں ملانا تھا کسی بھی طرح کا. تو وہ ہوگا قانون, اس قانون کے اندر جیسے یونیورس میں قوت ہے اور طاقت ہے, ایسے اس قانون میں قوت اور طاقت ہے. تمہاری زندگی بھی سنبھلیں گی, اور کہا تھا کہ تمہیں پاور مل جائے گی اس قانون کے تھرو, پوری زمین پر پاور ملے گی, طاقت ملے گی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ زمین میں تمہیں پاور دیں گے تم اگر ایمان اور عمل صالح والے ہوئے. اب کا ایمان کا مطلب تو ہے ہم کلمے کو مانتے ہیں, عمل صالح کا مطلب نماز بھی پڑھتے ہیں, جھوٹ بھی نہیں بولتے. عمل صالح کا یہ مطلب ہے. یہ سب اعمال صالحہ تھے کہ آپ اس توازن کو نہیں بگاڑیں جسے اللہ نے کہا ہے کہ مت بگاڑنا, اس قانون کو نہیں بدلے جسے کہا ہے کہ اس کو نہیں بدلو گے, یہ ویسے ہی رہے گا جیسے اللہ نے دیا, اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں ملاؤ گے. تو اگر نہیں ملاؤ گے تو عمل صالح ہوگا, اور ملاؤ گے تو ظلم ہو جائے گا. عمل صالح خالی یہیں تک تھوڑی تھا کہ چوری نہیں کریں گے, کہ اگر یہ کرو گے تو زمین میں پاور ملے گی, تمہیں دیں گے ہم پاور. انتم العالون, تم ہی سب سے اوپر ہوگے, ان کنتم مومنین, اگر ایمان والے ہوئے تو ایمان ان ساری چیزوں کے اوپر تھا, یہ سارے حصے کا حصہ تھا. یہ ہے کانسیپٹ آف گاڈ کے اصل طاقت جو ہے وہ اللہ کی, وہ اس نے اپنے قانون کے ذریعے یہاں پہ امپلیمنٹ کی ہے, تمہیں دی ہے. اتنی چوائس دے دی ہے کہ تم چاہو تو اس قانون کے مطابق عمل کرو یا نہیں کرو, نتیجے میں پھر بھی آزاد نہیں چھوڑا, رزلٹ میں تو پھر دنیا میں ذلیل ہے. یہ رزلٹ ہے. کچھ عرصے قانون آیا, نہ یہاں امپلیمنٹ ہوا, آنن فانن یورپ, ایشیا, افریقہ کے بہت بڑے حصے کے اوپر چھا گئے. اس سے پہلے ہی جب پاور آ گئی تھی تو بگاڑ بھی شروع ہو گئے تھے, لیکن وہ جو اس کی جو خوبی تھی وہ بہت دور تک چلی. بگاڑ ہونے کے باوجود بگاڑ اپنا کام کر رہا تھا, وہ قانون اپنا کام کر رہا تھا. پھر ختم ہو گیا, سب کچھ ذلیل ہو گئے. یہ کچھ عرصے ہوا. اس وقت جو دنیا میں چل رہے ہیں اس میں سب سے اچھا سسٹم کون سا ہے؟ سب سے اچھا سسٹم وہ جو سب سے آگے جا رہا ہے, جن کے پاس پاور سب سے زیادہ ہے, وہ سب سے اچھا ہے. جو جب اسلام آیا تھا صحیح شکل میں تو وہ سب کو بلیامیٹ کرتا چلا گیا تھا, سب ختم ہوتے چلے گئے,
سب ہٹتے چلے گئے، یہ بڑھتا چلا گیا، جب اصل شک تو سب سے اچھا یہ وہ تھا۔ اس وقت جتنے اس میں سب سے اچھی ڈیموکریسی ہے، کھا گئی کمیونزم کو، وہ کھا گئی بادشاہتوں کو جگہ جگہ، نہیں ٹک رہی اس کے سامنے، جہاں ہیں وہاں بھی پریشان ہیں، نہیں ٹک پا رہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو سب سے اچھا یہ ہے جو یہاں موجود ہے۔ اسلام کہیں نہیں ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں، اگر ہوتا تو پھر وہ اسے ختم کر دیتا۔ تو جو آگے بڑھ رہا ہے نتیجے میں آداب نہیں ہے، اگر رزلٹ جس کا اچھا آ رہا ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے اس میں سب سے اچھا یہ نظام ہے جس میں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، اس لیے کہ یہی دوسروں کو ختم کرتا جا رہا ہے، وہ خود ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ جس دن اسلام آ گیا وہ اس کو سمیٹ دے گا، یہ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر کہیں ہوتا تو بڑھ چکا ہوتا، اس کو ہٹا چکا ہوتا، اس کو ختم کر چکا ہوتا۔ یہ ہے رزلٹ، اس رزلٹ میں آزاد نہیں ہے، اس میں جو بیسٹ ہے، جو سب سے اچھا ہے وہ آگے بڑھ گیا ہے۔ جب واقعی جو اصلاً سب سے اچھا ہے جب وہ آئے گا تو ان سب کو سمیٹ دے گا، وہ ابھی تک کہیں نہیں آیا ہے، دعوے ہیں چند جگہوں پر لیکن آیا کہیں پر نہیں۔ آتا تو وہ تو آنن فانن کام کرتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ میں، اس لیے کہ بالکل صحیح طاقت آ گئی۔ تو یہ ہے اس کا اصل مطلب اللہ کی قدر کا، کہ اس میں کسی کی ملاوٹ مت لو، خالص اللہ کا قانون جو اللہ نے دیا ہے، کسی ایک کی بھی ملاوٹ اس کے اندر نہیں۔ تم امپلیمنٹ یا نافذ کرنے کی کوشش کرو گے، تم اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرو گے، اور کوئی نہیں کرے گا کسی بھی طرح کا۔ انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، وہ بھی اس نظام کو نافذ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، اپنے بنا کر نہیں جوڑیں گے اس کے اندر اپنی طرف سے۔ یہ سب کچھ ہونے لگا رسولوں کے نام سے، یہ سمجھا کہ ان کے قوانین نے قرآن کے قانون کو کینسل کرنا شروع کر دیا، کہ رسول نے قانون دیے تھے، انہوں نے قرآن کے فلاں فلاں قانون کو کینسل کر دیا۔ پھر اتنے بہت سے جو گروپ بن گئے، ہر ایک کہہ رہا ہے وہ ہمارا بالکل سچا والا اسلام ہے، باقی سب کے جو ہیں وہ غلط ہے، یہ بالکل سچا اصل میں ہمارا ہے۔ تو یہ سچے جو ہیں، جو بھی جن میں سے جو بھی یہ سمجھتا ہے صرف ہمارا سچا ہے، یہ سچے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو ملت ابراہیم سے یہاں تک چلے آ رہے تھے؟ قرآن نے کہا ہے، کسی جگہ ملت محمد نہیں کہا، ہر جگہ ملت ابراہیم کہا۔ ایک طریقہ جو وہاں سے چلا آ رہا ہے، اس طریقے پہ رہنے والوں کا قرآن نے کہا کہ اللہ نے نام مسلم رکھا تھا، پہلے بھی اب بھی۔ تو وہ جو کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ سچ پر ہیں، باقی نہیں ہے، وہ اپنا نام وہی کیوں نہیں کرتے جو اللہ نے رکھا تھا؟ یہ نام سب کے بدلے ہوئے کیوں ہیں؟ سب کے اندر الگ الگ ایڈیشن کیوں ہیں؟ کہ نہ کم نہ زیادہ مسلم، اس سے زیادہ بھی کچھ نہیں ہوں گے، اس سے کم بھی کچھ نہیں ہوں گے۔ تب جب یہ نہیں ہے تو پھر بالکل حق پر کوئی بھی نہیں، بالکل سچا تو بالکل خالص تو کوئی کسی سے زیادہ پر ہو سکتا ہے، کسی کے پاس زیادہ حق، کسی کے پاس کم حق۔ یہ تو عنوان اور ٹائٹل ہی غلط ہے۔ جب یہ آئے گا تب بھی پھر قانون اپنا کام کرے گا۔ اس قانون میں جیسے تم دیکھتے ہو کائنات میں بہت طاقت ہے، ایسے اس قانون میں بہت طاقت ہے، اس کے سامنے دنیا میں کہیں کوئی نہیں ٹھہرے گا، لیکن اس کو خالص لینا ہوگا۔ کوئی کسی جگہ سے کوئی اور پردہ لا کر اس کا پردہ ہٹا کے فٹ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ وہ جو اوریجنل مشین کا پردہ ہے اس کی جگہ آپ ایک دوسرا لا کر فٹ کر رہے ہیں تو بہت سی تباہیاں آ جائیں گی، بہت سی، معلوم نہیں کب کون سا، اگر فٹ ہو بھی گیا تو کب وہ کریش ہو جائے، اور کب کون سا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کب کون سا دھماکہ ہو جائے، کچھ نہیں معلوم۔ یہ آپ نے جو دوسرا اس کے اندر فٹ کر دیا تھا تو یہ اوریجنل رہے گا، کچھ اور فٹ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا۔ یہ ہے کہ تم نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی، جیسا اس کی قدر کرنے۔ اللہ کا اسٹیمیٹ، کانسیپٹ آف گاڈ میں یہ شامل ہے کہ ان القوت للہ جمیعا، اصل قوت صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ اس کے قانون کے تھرو ہے۔ ایک قانون کائنات میں، ایک قانون اس نے تمہیں دے دیا ہے، تمہیں اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہے قوت، اس نے کہہ رکھا ہے کہ نمائندے بن کے امپلیمنٹ کر لینا، بس نہیں کرو گے تو پھر آزاد نہیں ہو، پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ اللہ کا صحیح ایسٹیمیٹ ہے، یعنی اللہ کو اس کی صحیح معرفت، اللہ کو پہچاننا کہ تم نے جیسا اس کو پہچاننے کا حق تھا ویسا پہچانا ہی نہیں، جیسا اس کو ایسٹیمیٹ کرنا تھا ویسا تم نے کیا ہی نہیں۔ خالی یہ کہنے کا کام تھوڑی چلتا ہے، وہی ایک ہے اور اس کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایمان والے اللہ کے قانون کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں، کلیکٹیو لے کر آئیں، کوشش اس کی کریں کہ وہ سب جگہ پر جاری ہو، اور پھر اس کے بعد اس کی طاقت کے ذریعے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن پہلے اسے سمجھیں، اس کے معنی سمجھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں، جو اصول دیے گئے تھے پہلے انہیں بھی دیکھیں، بجائے اس کے کہ خالی رٹتے رہیں۔ یا خالی تو قرآن تو حیرت انگیز ہے،
طرح سینکڑوں پہلو ہیں ایک ہی الفاظ کے اندر، ایک ہی طرح کے الفاظ کے اندر مختلف قوانین ہیں اور بہت سے سینکڑوں پہلو ہیں۔ اب کوئی ایک تھا جو آپ کو دیا گیا، پچھلے لوگوں نے دیا، وہ اپنی جگہ حق ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر غور کر کے آپ کی آج کی دنیا کے لیے آپ کو اور بہت کچھ ملے گا۔ ان کا نہیں، وہ جو پچھلے لوگوں نے دے دیا تھا وہ کافی ہے، ہمیں غور نہیں کرنا ہے۔ تو قرآن نے کہا یہ دیکھتے نہیں ہوائیں جو چل رہی ہیں، زمین میں سے جو زندگی نکل رہی ہے، بڑے بڑے جہاز جو پانی پر تیر رہے ہیں، ان کی سب کی اپنی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے جہاز جو ہے سمندر کے اوپر چل رہے ہیں، ان سب کے پیچھے ایک قانون ہے، ان سب میں اللہ کی آیات ہے۔ کہا ان سب میں اللہ کی آیات ہے، لیکن یہ آیات سمجھ میں ان کی آئیں گی جو عقل کا استعمال کریں گے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ان کی سمجھ میں آئے گی جو عقل کا استعمال کریں گے، تب سمجھ میں آئیں گی، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ پچھلے کچھ لوگوں نے دیا تھا اسے لیجئے۔ اس کے بعد پھر آگے اور دیکھیے، اس کے عجائبات تو قیامت تک کھلتے چلے جائیں گے۔ آپ کے دور کے لیے، آپ کے زمانے کے لیے، جو اپنے دور اور زمانے کے حساب سے جنہوں نے کچھ چیزیں لی، انہوں نے کائنات سے صرف لی، اس یہاں سے نہیں لی ہیں، وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ آپ کو کائنات سے بھی لینا تھا، یہاں سے بھی لینا تھا، آپ نے نہ وہاں سے لیا نہ یہاں سے لیا، اور پھر کہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے اگر ہیں تو پھر معیار دیے قرآن نے، تو پھر سب سے آگے ہوتے، چاہے جتنا دعویٰ کریں کہ ایمان والے ہیں، ہم کہتے رہیں۔ یہ ہے اللہ کی اصل قرض کہ اس کے قانون کی حکمرانی، اور اسی کے قانون کے علاوہ ایک ذرہ اس میں ہم تبدیل نہیں کریں۔ یہ ہے اس کے ریکگنیشن کے اندر، اس کی پہچان کے، اس کا اصل ایسٹیمیٹ کہ نہیں کر سکتا کوئی، ہو کرے گا تو تباہ ہوگا۔ یہ حصہ جو ہے یہ مس ہو جاتا ہے۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کوئی وہ فزیکل وجود تو ہے نہیں کہ سب سے بڑا کا مطلب کیا ہے کتنا بڑا، کوئی مادی وجود نہیں کہ کم پہ، ہاں سب سے بڑا ہے، بس منہ سے کہتے چلے گئے، ہر نماز میں کہتے چلے گئے اللہ اکبر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو تو قدر ہی نہیں کی، اللہ کو تو پہچانا ہی نہیں ہے، اور اللہ کو صحیح ایسٹیمیٹ ہی نہیں کیا۔ اللہ کے صحیح ایسٹیمیٹ کا مطلب یہ کہ اس کی طاقت اور پاور کا صحیح ایسٹیمیٹ کیجیے، اس کو کائنات کے اندر دیکھیے، اور پھر جو اس نے اصول دے دیے ہیں اس کو، پھر ان اصولوں کو کوشش ہی کیجیے کہ وہ یہاں آ جائیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم الملک۔